اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 4 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکیں جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ تفسیر: ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کے پاس قرآن پاک کے ذریعے پچھلی امتوں کے ان لوگوں کی خبریں آ چکی ہیں جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور ان کی خبروں میں کفار مکہ کے لیے کفر اور تکذیب سے کافی روک اور انتہا درجہ کی نصیحت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرنا عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ آیت نمبر 5۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ ترجمہ: یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، تو ایسا کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ تفسیر: اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور تو ہے، تو جب کافر ڈر سنانے والوں کو مخالف کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے تو یہ انہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے، تو کافروں کو پھر بھی ڈرانے والے امور جیسے سابقہ امتوں پر آنے والے عذاب نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ دَاعِي إِلَّا شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر۔ ترجمہ: تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے، یہ بڑا سخت دن ہے۔ تفسیر: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، کیونکہ وہ نصیحت کرنے اور ڈر سنانے سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں اور ان سے کلام کرنے کی بجائے ان کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ پہلی آیت کا آخری حصہ اور اس کے دو والی بعد آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ دن یاد کریں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایسی سخت انجان بات کی طرف بلائیں گے کہ اس جیسی سختی کبھی لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ بات قیامت اور حساب کی ہولناکی ہے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ کثرت کی وجہ سے گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں جائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے ان میں سے کافر کہیں گے، یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہے۔ ان آیات میں قیامت قائم ہوتے وقت جو حالت بیان کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 اور 52 میں۔ ترجمہ: اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ معارج کی آیت نمبر 44 اور 43 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانیوں کی طرف لپک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت،
چڑھ رہی ہوگی، یہ ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا اور کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 میں، ترجمہ: اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 سے 10 تک ارشاد فرمایا، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن اور چین میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب حضرات کے گروہ میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن امن اور چین سے اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10: کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدانا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ: ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے۔ تفسیر: پہلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کے حالات سن کر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی حاصل ہو جائے۔ اسی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سنگسار کر ڈالیں گے، اور ان کی شان میں کہنے لگے یہ پاگل ہے۔ اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے پر جھڑکا تو بہت عرصے ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ اے اللہ، میں مغلوب ہوں تو تو میرا ان سے بدلہ لے۔ آیت نمبر 11 اور 12: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ترجمہ: تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھا۔ تفسیر: جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ اسی عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور وہ پانی 40 دن تک نہ تھما، اور زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، اور آسمان سے برسنے والے اور زمین سے ابلنے والے دونوں پانی اس مقدار پر مل گئے جو ان کے لیے مقدر تھی اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی قوموں سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔